میں عرض کروں گا کہ مایوس بھی نہ ہو اور مس یوز بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چوری کریں گے, ہم رشوت لیں گے, ہم ڈاکہ ماریں گے, ہم قتل کریں گے, ہم کرپشن کریں گے, ہم بدعنوانی کریں گے, ہم چیٹنگ اور نقل کریں گے, ہم جو ہے وہ اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کریں گے. تو وہ پھر چیزوں کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی ملک کے نظام سے مایوس ہو کر کسی دوسری جگہ پر جاتا ہے جہاں اس کی مینٹلٹی, جہاں اس کی مینٹل گروتھ, جہاں اس کی صحت, جہاں اس کا فائنینشل بیک گراؤنڈ سٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا لائف اسٹائل, ایک طرز زندگی دے سکتا ہوں اور میں اپنے ملک کا بھی ایک سافٹ امیج برقرار رکھ سکتا ہوں. چونکہ باہر ملکوں میں اکثر جب ہمارا جانا ہوتا ہے تو ہم وہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دو نیتیں کریں. ایک نیت حلال کمانے کی جو عبادت ہے, اور یا ایھا الرسل, رسولوں کو خطاب کر کے کلوا من الطیبات کا جو حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ واعملوا صالحا کو جوڑا گیا ہے, تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جب تم حلال مال کھاؤ گے اور کماؤ گے تو تمہیں نیک اعمال کی توفیق ملے گی. تو یہاں پر لوگ انکانشیسلی غیر محسوس طریقے پر حرام کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو وہ حلال کمانے کو عبادت سمجھ کر جائے, دوسرا وہ اپنے ملک کے ایمبیسیڈر ہیں, نمائندے ہیں, سفیر ہیں, قاصد ہے, ریپریزنٹیٹو ہے. اگر وہ اس ملک کا سافٹ امیج وہاں پر قائم کرے اپنے اخلاق سے, کردار سے, معاملات سے, تو دے شوڈ گو, بلکہ دے مسٹ گو. انہیں جانا چاہیے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا وہاں منوانا چاہیے. جیسے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا تو پورے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے اور ایک خوشی کے آثار اور مسرت کے آثار سب محسوس کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ آئی ٹی کے اندر, آپ اکنامکس کے اندر, آپ ایجوکیشن کے اندر, آپ اسلامک بینکنگ کے اندر, آپ دیگر فورسز میں اور دیگر شعبوں میں جا کر اگر ملک کا امیج بہتر کرنا چاہے اور آپ یہ سمجھے کہ ہم ہر وقت آن ڈیوٹی ہیں. جیسے ایک نوجوان جہاز میں سفر کرتا ہے تو ظاہر بزنس کلاس ہے, انٹرنیشنل فلائٹ ہے, اس کو شراب پیش کی جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا. جب ایئر ہوسٹس نے اس کو انسسٹ کیا کہ آپ لے لیں اچھی شراب ہے, اس نے کہا میں ایک شرط پر شراب پیوں گا کہ پہلے پائلٹ کو پلائی جائے. تو وہ کہنے لگا سر ہم پائلٹ کو نہیں پلا سکتے, وہ آن ڈیوٹی ہے, جہاز کریش ہو جائے گا. تو اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ ہم دل کے کانوں سے سنیں کہ میں بھی آن ڈیوٹی ہوں. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ دنیا کے کسی کونے میں, کسی شعبے میں, کسی پلیٹ فارم پر, کسی فورم پر موجود ہے, وہ ریپریزنٹیٹو ہے اسلام کا, وہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنا سکتا ہے. اور یہاں ایک اہم بات بہت ضروری ہے کہ علماء کو اس میں اپنا ایفیکٹو رول پلے کرنا ہوگا. جیسے مفتی صاحب نے اشارہ دیا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے وہاں مقدمات اور محاکمات کو اپنے ہاتھ میں لیا. ایون کہ یہودی اپنے فیصلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے لگے. تو علماء نے بھی یعنی یوتھ سے یا ینگ جنریشن سے اپنے آپ کو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا ہے. اور آپ ان کی خوشی میں, ان کے جو ہے ایونٹس میں آپ جب شریک ہوں گے اور تھوڑی بہت جو قباحتیں ہوگی اس کو اگر برداشت کر کے آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نے ان کو الحاد سے بچانا ہے, میں نے ان کی جو ہے وہ مائنڈ گرومنگ کرنی ہے, ان کو کنونس کرنا ہے, تو اگر آپ اس نیت سے ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھائیں گے تو عوام اور یوتھ اور ینگ جنریشن جو مایوسی کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور چیزوں کو جو مس یوز کیا جا رہا ہے وہ چیزیں بھی ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے ایسے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, جو ایک نیگیٹو پرسپشن ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ علماء کو ملا کی دوڑ مسجد تک, یہ نعرہ لگایا تو برٹش نے تھا لیکن اس نعرے کو سچ کر دکھایا ہم نے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے سے محدود کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ عوام کے جو باقی معاملات ہیں اس سے ہم بالکل جو ہے وہ بے خبر ہوتے ہیں. اسی لیے اگر اس طرح کے ایونٹس کرا کے اس گیپ کو کم کیا جائے گا اور گیپ انالائسس کے طور پر چیزوں کو نوٹ کیا جائے گا, مسنگ چیزوں کو لے کر اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو بہت فائدہ